حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری کی زندگی میں کتنا تقویٰ تھا اور کتنے حلال پہ زندگی گزار کے گئے ہیں، اس واقعے کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کچھ مال والد کی طرف سے میراث میں ملا تھا، پھر انہوں نے چاہا کہ اس کی تجارت کروں، تجارت میں لگایا، تجارت سے بھی ان کو نفع حاصل ہوا، پھر انہوں نے چاہا کہ میں اس مال کو فروخت کروں، تو کچھ تاجر ان کے پاس مال لینے کے لیے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا اتنی قیمت پر ہم آپ سے یہ سامان لے لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تم اگلے دن آ جانا، پھر میں تم سے بات کر دوں گا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، ان کے آنے سے پہلے اور تاجر آ گئے اور وہ امام بخاری کو ڈبل نفع دینے لگے، ان سے دگنا نفع کہ یہ اتنا لے لو اور یہ سامان ہمیں بیچ دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا نہیں، میں پہلے والوں کو بیچوں گا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ان سے بات طے نہیں کی تھی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں اگلے دن تمہیں بتاؤں گا، آپ کی بات ان سے طے نہیں ہوئی ہے، آپ ہمیں بیچ دو، اتنا ڈبل نفع تمہیں ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا لا احب ان انقض نیتی، میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نے گزشتہ رات نیت کر دی تھی کہ میں انہی کو یہ سامان بیچوں گا، اب میں اپنی نیت توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ اگر وہ چاہتے ڈبل نفع مل جاتا، حالانکہ پہلے والوں سے بات طے نہیں ہوئی، انہیں کل کا کہا تھا میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن یہ اسلاف امت تھے، اپنی نیت کو توڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ویسے نے امیر المومنین فی الحدیث نہیں بنایا، ان کی زندگی میں یہ تقویٰ تھا، زندگی اتنی احتیاط سے گزاری تھی، اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈالی تھی۔ جتنا انسان حرام سے بچتا ہے، حلال پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ پھر اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ حلال سے رزق زیادہ بڑھتا ہے، حرام سے بڑھتا نہیں ہے، عند اللہ وہ گھٹتا جاتا ہے۔ حلال سے رزق بڑھتا ہے اور وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔